اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاص توفیق اور فضل و کرم سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49، آیت نمبر 49 سے آن ورڈ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا، کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ریلیٹڈ کچھ آیات ہیں، اور کل ہم نے آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 48 تک دیکھا تھا۔ اس کا مختصراً تذکرہ اگر کریں تو جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس ان کے حجرے میں طرح طرح کے بے موسمی رزق جب دیکھا، بے موسمی پھل یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو حکمت اور ہدایت وہ سب دیکھی، تو وہاں پر انہوں نے بھی ایک خواہش کا اظہار کیا کہ اے اللہ تو مجھے بھی اپنی خاص رحمت سے ایک صالح اور نیک بیٹا یا ایک صالح اولاد جو ہے وہ بھی میرے لیے مجھے بھی عطا فرما۔ انہوں نے یہ دعا کی۔ تو پھر اس کے بعد جب وہ اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے انہیں بلایا، فرشتوں نے انہیں پکارا، یا فرشتے ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، یعنی تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور جو اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا وہ دنیا میں سردار ہوگا اور پاک باز بندہ ہوگا اور نبی ہوگا اور صالح لوگوں میں سے، نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ تو پھر حضرت زکریا نے کہا کہ مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے جبکہ میں بہت بوڑھی عمر سے میں گزر چکا، بہت بوڑھی عمر، اور میری جو بیوی ہے وہ بھی بانجھ ہے، تو اس صورت میں یہ کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا، اللہ نے کہا، فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے فرماتا ہے، عطا کرتا ہے۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی کہ تو میرے لیے کوئی نشانی بنا کہ کیسے مجھے پتہ چلے گا کہ میرے اوپر یہ رحمت ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نشانی کے طور پر 3 دن کے لیے قوت گویائی جو ہے اس سے محروم کیا، یعنی تم 3 دن تک کسی سے بات چیت نہیں کر سکو گے مگر صرف اشارے کے ساتھ، اور تم زیادہ سے زیادہ صبح اور شام، دن اور رات کو تم صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اسی کی تسبیح بیان کرتے رہنا ہے۔ اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے اور انہوں نے اللہ کا پیغام دیا، یا اللہ کی طرف سے حضرت مریم علیہ السلام کو کہا کہ اللہ نے تجھے ایک برگزیدہ بنایا ہے اور تجھے پاکیزہ بنایا ہے، پاکیزگی عطا کی ہے، اور تجھے تمام جہان کی تمام عورتوں پر فضیلت عطا کی ہے، یا تمہیں تمام عورتوں کے لیے پر منتخب کر لیا ہے۔ تو اے مریم اللہ کی فرما بردار رہنا، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہنا۔ اور پھر واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آیت، ان کے ساتھ کلام، آیت نمبر 44، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا کہ جب وہ یعنی یہودی جو تھے، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے اور کلمے ڈال رہے تھے، یعنی قرآن اندازی کر رہے تھے کہ کون کفالت کرے گا مریم علیہ السلام کی، اس وقت آپ ان کے پاس نہیں تھے، تو یہ تو غیب کی باتیں ہیں جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کی طرف واپس آیت آئی کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ تجھے بشارت دیتا ہے ایک کلمے کی اپنی طرف سے، یعنی اللہ کے ایک کلمے کی بشارت تجھے دی جاتی ہے، اور اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو معزز ہوگا دنیا میں اور آخرت میں اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔
وہ لوگوں کے ساتھ گہوارے میں یعنی گود میں بھی بہت چھوٹی عمر میں گود میں بھی وہ کلام کرے گا، اور جب وہ پختہ عمر کو پہنچ جائے گا تو اس وقت بھی وہ کلام کرے گا، اور وہ صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ اس پر حضرت مریم نے کہا کہ مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے جبکہ کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، فیصلہ کر لیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کن یعنی ہو جا، تو وہ کام یا وہ امر ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اسے یعنی عیسیٰ ابن مریم کو حکمت کی اور کتاب کی تعلیم دے گا، اور انہیں تورات حکمت اور کتاب کی تعلیم دے گا، اور انہیں انجیل بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ خلاصہ تھا کل کی آیات کا۔ آج ہم آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 49 کی طرف انشاءاللہ۔ وَرَسُولًا، اور اسے بنائے گا رسول، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو حضرت مریم علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے، خوشخبری دے رہی ہے اسی وقت کہ اور وہ اسے رسول بنائے گا الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف۔ بنی اسرائیل اس وقت یہودی تھے، تو وہ یہودیوں کی طرف یا بنی اسرائیل کی طرف وہ رسول بنا کر بھیجے جائیں گے، یا ان کو رسول بنایا جائے گا۔ اب اس آیت کے اگلے حصے سے مطلب ایک نیا سلسلہ شروع ہوا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کے بارے میں، یعنی آیت کے پہلے حصے اور اس حصے میں اب یہ جو بیچ کی جو سٹوری ہے کہ کیسے وہ پلے بڑے، کیسے وہ جوان ہوئے، کیسے انہوں نے تبلیغ کی، یہ ساری چیز جو ہے نا یہ حذف کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے جو اہم چیزیں جو ہمارے لیے زیادہ اہم آیات یا نشانیاں ہیں وہی خاص کر بیان کی۔ تو انہی آیات کے مطابق انہی تسلسل میں ہم چلیں گے، تو باقی تفصیلات جیسے جیسے آئیں گی ویسے ویسے پڑھتے جائیں گے۔ بہرحال اب یہاں سے تذکرہ ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں کہ انی قد، کہ بے شک میں یقیناً جئتکم، تمہارے پاس آیا ہوں، بے شک میں تمہارے پاس آیا ہوں، بآیۃ، نشانی کے ساتھ، یعنی کسی معجزے کے ساتھ، نشانی کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی تمہارے رب نے کچھ نشانیاں دی مجھے جن کے ساتھ میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ یا یہودیوں کے ساتھ پھر وہ کیسے کلام کر رہے ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ انی، کہ بے شک میں، اخلق، بناتا ہوں، بے شک میں بناتا ہوں، لکم، تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے جیسی شکل، یعنی مٹی سے، مٹی گارے سے تو ایک پرندے جیسی کوئی شکل یا پرندے جیسا کوئی پتلا یا اس طرح کوئی چیز بناتا ہوں۔ فانفخ، پھر میں پھونک مارتا ہوں اس میں، فیہ، اس میں، فانفخ فیہ، تو پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون، تو ہو جاتا ہے، طیرن، واقعی پرندہ یا زندہ پرندہ، جیتا جاتا پرندہ، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یعنی میں اللہ کے، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کچھ نشانیاں لے کر آیا ہوں، اور اس میں سے ایک نشانی یہ بتائی کہ میں تمہارے سامنے ایک گارے سے یا مٹی سے ایک پرندے جیسی شکل بناتا ہوں، کوئی پرندے جیسا مطلب اس کو ڈھال کے مٹی کو، تو پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے وہ صحیح زندہ جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا ہے۔ وَأُبْرِئُ، اور وہ میں درست کرتا ہوں، اور میں درست کرتا ہوں، اکمہ، پیدائشی اندھے کو، والابرص، اور کوڑی کو، یعنی وہ اندھے اور کوڑ کے مریض جو پیدائشی طور پر ایسے ہیں، پیدائشی اندھے اور پیدائشی کوڑ کے مریض، یا پیدائشی اندھے اور کوڑ کے جو مریض ہیں ان کو میں درست کرتا ہوں۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ پیدائشی نبینے کی آنکھوں پر جب ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ کے حکم سے اس کی بینائی آ جاتی تھی۔ اسی طرح سے جو کوڑ کے مریض ہیں ان کے جسم پر جب وہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ کے حکم سے وہ کوڑ کا مرض اس سے دور ہو جاتا تھا۔ وَأُحْيِي، اور میں زندہ کرتا ہوں، وَأُحْيِي، اور میں زندہ کرتا ہوں، الموتى، مردوں کو، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اب یہ مردوں کا زندہ کرنا یہ بہت ہی بڑا اور بہت ہی یونیک معجزہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا اللہ تعالیٰ نے،
اور یہاں پر مردوں کو زندہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ مردوں کو جب کوئی مردہ ان کے سامنے لایا جاتا ہے تو وہ اس کو باذن اللہ زندہ کرتے اور وہ مردہ جیتا جاگتا اور چلتا پھرتا رہتا، بلکہ وہ مردہ جو ہے وہ صرف زندہ ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہوتا، وہ گواہی دیتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں کہ ہاں یہی اللہ کے جو رسول ہے، سچا رسول ہے، اور پھر واپس اس کو موت وارد ہو جاتی، یعنی وہ زندہ کرتے یا زندہ ہوتا وہ مردہ اتنی دیر کے لیے صرف گواہی دینے کے لیے لوگوں کے سامنے۔ بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ مردے میں زندگی دے کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مردہ جو ہے زندہ ہوتا اور وہ شہادت دیتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رسول ہونے کی۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں خبر دیتا ہوں تم کو، بما اس کی جو تاکلون تم کھاتے ہو۔ ایک اور معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو دیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں سے یہ کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو، یعنی کوئی شخص اگر آیا ہے تو ان کو وہ یہ بتا دیتے تھے کہ تم نے آج یہ کھایا یا تم نے کل یہ کھایا یا تم یہ کھا کر آئے ہو گھر سے، تو انہوں نے جو کھایا، لوگوں نے جو کھایا وہ بھی ان کو بتا دیتے تھے۔ وما تدخرون، اور جو تم سب ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، یعنی جو کسی نے کھایا ہوتا تھا وہ بھی ان کو بتا دیتے، اور جو کسی کے گھر میں پڑا ہوتا، ذخیرہ کیا ہوتا یا گھر میں کو بچا کھانا وانا جو بھی پڑا ہوتا تو وہ اس کی بھی وہ خبر دے دیتے اللہ کے حکم سے۔ ان بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیتن، یقیناً نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سب ایمان لانے والے ہو، اگر تم سب اللہ کی طرف سے ایمان لانے والے ہو، اللہ کے دین کی، اللہ کی شریعت کی، اور تمہارے پاس جو پہلے کتاب ہے اس وقت تورات ہے، اگر تم اس پہ یقین رکھتے ہو تو یہ ساری نشانیاں اللہ کی طرف سے جو میں نے پیش کی، یہ گواہی ہے کہ میری رسالت، کہ میں رسول ہوں، یہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر تمہارے پاس بھیجا ان نشانیوں کے ساتھ، اور اگر تم مومن ہو تو تم یقیناً یہ نشانیاں جو ہے، یہ نشانیوں کو ایکسیپٹ کرو گے۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے بتائے وہ کیا تھے؟ کہ سب سے پہلا تو یہ تھا کہ پرندے کا کوئی گارے سے یا مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارنے سے وہ زندہ جیتا جاگتا پرندہ ہو جاتا تھا، نمبر 1۔ پھر پیدائشی اندھے کو درست کر دیا، یا پیدائشی اندھے کو بینائی مل گئی، نمبر 2۔ پھر کوڑی کے مریض جو ہے اس کو شفا مل گئی اللہ کے حکم سے، نمبر 3۔ پھر مردوں کو زندہ کرنا، نمبر 4۔ اور پھر نمبر 5، خبر دینا کہ تم نے کیا کھایا یا تم کیا کھاتے ہو اور تم کیا گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو۔ یہ 5 نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، جس کے ساتھ وہ بنی اسرائیل پر آئے اور انہوں نے اپنے نبوت کی، اپنی رسالت کی، اور اپنی جو اللہ کے احکامات جو ہیں ان کی تبلیغ کی۔ وہ مصدقاً، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ وہ مصدقاً، اور تصدیق کرنے والا ہوں، لما، اس کی جو بین یدی، میرے ہاتھوں کے درمیان ہے، من التورات، تورات کی، یعنی اس وقت تورات موجود تھی پہلے سے، اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اس تورات میں جو اللہ کے احکامات ہیں ان کی بھی میں تصدیق کرنے والا ہوں، وَلِأُحِلَّ، تاکہ میں حلال کر دوں، لکم، تمہارے لیے، تاکہ میں تمہارے لیے حلال کر دوں، بعض الذی، بعض وہ چیزیں، حرمہ، حرام کی گئیں، علیکم، تم پر، وجئتکم، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس، بآیت، نشانی کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ، تو پس تم ڈرو اللہ سے، وَأَطِیعُونِی، اور تم سب میری اطاعت کرو۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، جو تورات ان کے آلریڈی میرے ہاتھوں میں ہے، یا اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو آئی، جو اس وقت کی کتاب تھی یہودیوں کے پاس، میں اس کی تصدیق یا اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں، تاکہ میں حلال کر دوں تمہیں ان بعض چیزوں کو جو حرام کی گئیں تم پر۔ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ
جو یہودیوں کی جو شریعت تھی یا یہودیوں پر جو احکامات تھے، کچھ وہ احکامات بہت زیادہ سخت تھے، اور کچھ انہوں نے اپنے اوپر کچھ غلو کر کے یا کچھ تبدیلیاں کر کے یا کچھ چینجز کر کے اپنی کتاب میں یا اپنے قول و فعل میں کچھ چیزوں کو اپنے اوپر خواہ مخواہ مشکل میں ڈالا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کے دور میں یا ان کی شریعت یا ان کے ماتحت چیزوں کو بہت آسان کر دیا گیا۔ اس میں بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، زیادہ تر کا جو ذکر ملتا ہے وہ اسرائیلیات میں ہے، ماسوائے چند ایک کے، تو اس میں اب یہ یوم السبت یعنی ہفتے کے دن کی ایک بہت بڑی ان کے پاس سختی تھی۔ ان کی شریعت میں تو شاید اتنی ہے تھی کہ نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنے اوپر بہت سخت اس کو کر لیا ہوتا کہ ہفتے والے دن وہ کسی قسم کی کوئی بھی دنیاوی کام جو ہے وہ نہیں کرتے تھے، کسی قسم کی تجارت، کسی قسم کا لین دین، کسی قسم کا معاملہ، کسی قسم کی شادی بیاہ، کسی قسم کا رسم و رواج، دنیا کے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ ہفتے والے دن نہیں کرتے تھے۔ یہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت ہی مشکل میں ڈالا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا عورتوں کی جو کچھ آیات آئی تھی اس میں کہ یہودیوں نے اپنے اوپر عورتوں کو حرام کر لیا تھا ہر لحاظ سے، قطع طریقے میں ان کی خاص ایام کے دنوں میں، ماہانہ جو ایام ہوتے ہیں ان کے دنوں میں وہ ان کو نجس اور ناپاک سمجھتے تھے، ان کو بالکل سپریٹ کر دیتے، ان کا کھانا پینا، رہنا بہنا سب کچھ سپریٹ کر دیتے تھے۔ اس طرح کی خرافات بھی تھیں۔ تو اس طرح کے انہوں نے اپنے اوپر بہت سارے معاملے ایسے اپنے اوپر وارد کر لیے ہوئے تھے جو بہت مشکل میں ڈالنے والے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں بات وہ چیزیں جو تم نے حرام کر لی ہیں تمہارے اوپر حرام کر دیں گی، میں ان میں بھی کچھ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آیا، میں ان میں سے بھی کچھ آسانیاں کروں گا۔ اور آج کل کے دور میں بھی اگر دیکھا جائے تو اگر ہم معاشرے میں ادھر ارد گرد دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو خواہ مخواہ ہم نے اپنے اوپر بھی جبراً زبردستی وارد کر لی ہوئی ہیں۔ بہت ساری تو دنیاوی رسمیں ہیں وہ ہم نے اپنے اوپر تھوپ لی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے خواہ مخواہ ہی مشکل میں ڈال دیا ہوا ہے۔ بلکہ یہاں پر مجھے ایک بزرگ کا یاد آ گیا کہ کوئی بزرگ ہے، میں ان کا نام لینا نہیں چاہوں گا، ظاہر ہے کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک واقعہ ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ساری عمر خربوزہ نہیں کھایا۔ اب خربوزہ کیوں نہیں کھایا کہ وہ ایک دفعہ خربوزہ لے کر اس کو کاٹنے لگے۔ جب وہ کاٹنے لگے خربوزے کو تو انہوں نے سوچا کہ میں یہ خربوزے کو کس طرف سے کاٹوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خربوزے کو کس طرف سے کاٹا ہوگا، اوپر سے لے کے نیچے تک کاٹا ہوگا یا درمیان سے لے کے آر پار کاٹا ہوگا، کس طرح سے کاٹا ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ سوچا، مجھے کچھ پتہ نہ چلا یا مجھے کچھ کوئی گائیڈ لائن نہ ملی کہیں سے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خربوزہ کھایا تو اس کو کس طرح سے کاٹا تھا، تو انہوں نے ساری عمر خربوزے کو ہی ترک کر دیا کہ مجھے اگر پتہ ہی نہیں کہ نبی کریم نے کس طرح سے کاٹا تھا اس خربوزے کو تو میں اس کو کھاؤں گا ہی نہیں۔ تو نعوذ باللہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ بھی اکثر بہت زیادہ غلو کرنے والے جو دین میں ہیں وہ اپنے اوپر وارد کر لیتے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری سختیاں بعض معاملات میں ہم نے بھی اپنے اوپر کر لی ہوئی ہیں۔ تو آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے کچھ آسانیاں جو ہیں وہ بھی لے کر آؤں گا، اور پس تم اللہ سے ڈرو، یعنی اگر تم واقعی سچے اللہ کو ماننے والے ہو، اس وقت تو اسلام ہی تھا، دین اسلام ہی ہے، ہر نبی کے دور میں جو دین ہے وہ اسلام ہی تھا، لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے اس میں اس کی تکذیب کی اور اپنی مرضی سے ان میں کچھ چینجز کی، جس کی وجہ سے وہ اسلام کے سے دور رہے۔ تو اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو میری اطاعت کرو، یعنی یہ ساری نشانیاں میں لے کے آؤں تمہارے پاس، اور یہ نشانیاں گواہی دیتی ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، تو تمہیں اب میری اطاعت کرنی ہے۔ جو زمانے کا نبی یا زمانے کا جو رسول ہے اس کی اطاعت کرنا جو ہے یہ واجب ہوتا ہے۔ اور اس وقت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو اس وقت وہ نبی اور وہ رسول تھے، لہٰذا ان کی اطاعت جو ہے وہ واجب تھی، وہ فرض تھی۔ تو انہوں نے اپنی اطاعت کی طرف بھی بلایا اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، ربی میرا رب ہے،
व रब्बुकुम, और तुम्हारा, बेशक वो अल्लाह जो है वो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। फ़अबुदूहु, तो तुम उसी की इबादत करो, तो तुम इबादत करो उसी की। हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता है। अल्लाह की इबादत ही दर हकीकत एक सीधा रास्ता है। फलम्मा, फिर जब अहस्सा, महसूस किया, ईसा ईसा अलैहिस्सलाम ने, मिनहुम, उनसे, अल कुफ्र, कुफ्र इनकार को, कुफ्र को, इनकार को। अब इस आयत के आने से पहले, यानी पिछली आयत तक तो उन्होंने कह लो कि अपनी तबलीग या अपना जो दीन है या अपना जो उनको अल्लाह के अहकामात मिले जो है, अपनी निशानियों के साथ, अल्लाह ने जो उनको निशानी दी उनके साथ लोगों के ऊपर या यहूद के ऊपर बयान कर दिया। अब उन्होंने बहुत अरसा तक तबलीग की। अब ये तबलीग का पीरियड जो है वो भी यहाँ से हाज़िफ है, क्योंकि इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये जानना है कि क्या वाक़यात हुए। ठीक है, तो जब वो तबलीग करते रहे तो फिर उसके बाद जब उन्होंने महसूस किया, फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्रा, जब उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि वो इनकारी ही हैं, वो यहूद जो हैं वो इनकारी ही हैं, वो इनकार ही करते जा रहे हैं, तो काला, कहा, उन्होंने कहा, हज़रत ईसा ने कहा, मन अंसारी, कौन है मेरे मददगार, कौन है मेरे मददगार, मेरी मदद करने वाले कौन है, इल्लाह, अल्लाह की तरफ, यानी अल्लाह के दीन की तरफ मैं सबको बुला रहा हूँ, कोई भी मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा। तो इस सिचुएशन में कौन है जो मेरा साथ दे, कौन है जो मेरी मदद करे अल्लाह के रास्ते में। क़ाल अल हवारियून, तो कहा हवारियों ने, नहनु, हम, अंसारुल्लाही, मददगार हैं अल्लाह के, यानी हम अल्लाह के दीन की मदद करते हैं। हवारी, हवारी एक्चुअली, हवारी जो है वो मानवी तौर पर इसका मतलब है मतलब गंदगी को या गंदगी को दूर करने वाला। और हवारी जो है ये धोबियों का भी कहा जाता है। धोबी जो कपड़े धोते हैं उनको हवारी कहा जाता है। बाद में इस्तिलाह जो है वो बदल के हवारी जो है वो हज़रत ईसा के पैरोकार जो है उनकी इस्तिलाह में बन गया। बहरहाल ये हवारी जो हैं वो ये धोबी ही थे। और कोई आई थिंक कोई झील थी, गुलेली नाम की एक झील थी, उसके किनारे पर ये कपड़े धोते थे। ये एक धोबी थे और 12 तादाद, इनकी तादाद 12 थी। या धोबियों में से भी 12 धोबी जो हैं, 12 जो हवारी थे, उन्होंने फिर मतलब अल्लाह के रास्ते में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद जो है वो उसका इरादा किया। अब देखें, वो इतने उलमा यहूद के जो उलमा हैं वो अपने आप को बड़ा, मतलब बहुत बड़ा दीन का आलम और बहुत बड़े मतलब समझदार और अकल बूझने वाले और बहुत बड़े पढ़े लिखे समझते थे। अब वो पढ़े लिखे जो हैं, जिनके सामने किताबें हैं, जिनके सामने शरीयत है, जिन्होंने हर चीज़ को किताबों में पढ़ा हुआ, उसके बावजूद वो अपनी जुल्मत में और अपनी हठधर्मी में वो इनकार ही करते रहे। उसके बदले में हवारी जो हैं, वो धोबी जो हैं, वो घाट पे काम करने वाले एक झील के किनारे, उनको अल्लाह के दीन की समझ आ गई, या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम जो है वो उनके दिल में बैठ गया। और उन्होंने वो आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के दीन की जो मदद है वो करने के लिए अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की दीन की मदद करते कि नहीं करते हैं। तो वो उन हवारियों ने मदद करने की हामी भरी। आमन्ना, हम ईमान लाए। वो हवारी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम ईमान लाए, बिल्लाहि, अल्लाह पर, वशहद, और आप गवाह रहिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कह रहे हैं कि आप भी गवाह रहिए, बी अन्ना, के बेशक हम, मुस्लिमून, हम फर्मा बरदार हैं। मुस्लिमून इस्लाम वाले हैं, मुस्लिमीन हैं, कि हम मुसलमान हैं, हम फर्मादार बरदार हैं। मुसलमान या इस्लाम का हमने मतलब पढ़ा था कि सर तस्लीम को खम कर देना या फर्मा बरदार हो जाना, अल्लाह के आगे सर तस्लीम खम कर देना। तो ये एग्जैक्टली वही मुस्लिम से है, मुस्लिमूना, हम फर्मा बरदार हैं, यानी हम सर तस्लीम खम करते हैं। रब्बाना, अब वो दुआ भी कर रहे हैं, वो हवारी जो हैं वो दुआ कर रहे हैं, रब्बाना, ए हमारे रब, आमन्ना, हम ईमान लाते हैं, बिमा, उस पर जो, अनजलता, तूने नाजल किया, व अतबाना, और हमने पैरवी की, और रसूल की, फ़क्तुबना, पस तू लिख ले हमें, मा शाहिदीन, गवाही देने वालों के साथ। यानी हम तुझ पर ईमान लाते हैं और जो तूने नाजल किया उस पर भी, और जो रसूल है तेरा उसकी हम पैरवी करते हैं, तो बस तू हमें अपने गवाहों में से लिख ले। तू भी हमें अल्लाह को भी
یعنی کہ گواہی کے طور پر کہا کہ تو ہماری گواہی جو ہے وہ لکھ لے کہ ہم نے نبی کا ساتھ دیا اور ہم ایمان بھی لے کر آئے، اور جو تیری طرف سے نازل ہوا اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد آگے پھر تھوڑی سی سٹوری چینج ہے۔ وَمَكَرُوا، اور ان سب نے خفیہ تدبیریں کی، اور ان سب نے چالیں چلیں، ان سب نے چالیں چلیں یا خفیہ تدبیریں کی۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ بھی خفیہ تدبیریں کرتا ہے، یا اللہ نے بھی خفیہ تدبیریں کی، اللہ نے بھی چالیں چلیں۔ وَاللَّهُ، اور اللہ خیر، سب سے بہتر ہے، الماکرین، تدبیر کرنے والوں میں سے، تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اب اس آیت میں بھی مطلب اس یعنی کہ اگلا پیریڈ آ گیا کہ اب جب وہ یہودیوں کے اوپر اپنی تمام نشانیوں کے ساتھ اپنا دین اور اپنا حق جو ہے وہ واضح کیا اور ان کا تبلیغ کی، لیکن کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور کچھ 12 حواری جو ہیں وہ ان کے ساتھ آئے اور انہوں نے ان پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ ان کی اللہ کے راستے میں دین کی مدد کی۔ تو پھر وقت گزرتا گیا، وہ اپنی جو تبلیغ ہے وہ کرتے گئے، جیسے جیسے تبلیغ کرتے گئے ویسے ویسے جو یہود کے جو علماء ہیں یا یہودی جو ہیں وہ ان کے خلاف بھی ہوتے گئے، نہ صرف تکذیب کرتے گئے بلکہ خلاف ہوتے گئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے معاذ اللہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے قتل کرنے کی تدبیریں کی۔ یہ تدبیر جو یہاں پر آ رہا ہے یہ تدبیر ہے کہ انہوں نے یعنی یہود کے جو لوگ تھے اس وقت، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے کچھ تدبیریں دی کی، انہوں نے خود خفیہ اپنے طور پر مطلب کچھ چالیں چلیں کہ اس طرح سے ہم مطلب اس کی ڈیٹیل تذکرہ آئے گا آگے آیات میں، آگے سورہ مریم میں بھی اور بعد میں، کہ انہوں نے تدبیر کی کہ کسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ تو پھر یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سب نے خفیہ تدبیریں کی اور اللہ نے بھی ایک تدبیر کی، اور اللہ تو سب سے بہتر ہے تدبیر کرنے والوں میں، جو تدبیر کرتے ہیں اللہ تو سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اب تدبیر اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ اس قالا، اور جب کہا اللہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، حضرت اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے عیسیٰ، انی بے شک میں متوفی کا پورا پورا لینے والا ہوں تجھے، پورا پورا لینے والا ہوں تجھے، ورافعو کا، اور تجھے اٹھانے والا ہوں، الیہ اپنی طرف، ومطہرو کا، اور تجھے پاک کرنے والا ہوں، من الذین ان لوگوں سے، من الذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وجاعل اور بنانے والا ہوں، الذین ان لوگوں کو، اتبعوا کا جنہوں نے پیروی کی تیری، جنہوں نے تیری پیروی کی، فوق فائق یا اوپر یا بلند یا غالب، الذین ان پر جو، کفروا کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامت قیامت کے دن۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا، جب انہوں نے ان کو قتل کرنے کی یا شہید کرنے کی تدبیریں کی، تو انہوں نے، یہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے، تو انہوں نے ایک مطلب ایک ان میں سے ہی بندہ ایک، اس نے مخبری کی کہ اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس جگہ پہ موجود ہیں، ان کی خبر دی۔ اب وہ جب خبر دی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں، یعنی میں تجھے لوں گا، پورے کا پورا لے لوں گا، اور تجھے پورا کا پورا اٹھا لوں گا، جسم سمیت روح سمیت تمہیں یہاں سے اٹھا لوں گا اور تمہیں اٹھا لوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف، الیہ اپنی طرف۔ یہ کچھ تفصیل میں یہ ہے کہ جس نے مخبری کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر ہیں، تو جب وہ ان کو مارنے کے لیے یا ان کو قتل کرنے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، لیکن جس نے مخبری کی تھی وہ اس کی شبیہ جو ہے وہ اس طرح سے ہو گئی، یا جو ان کو مارنے والے تھے، جو مارنے کے قصد کرنے والے، ان کو دھوکہ ہوا اور انہوں نے اسی کو پکڑ لیا، اسی شخص کو پکڑ لیا اور اسی کو سولی پر چڑھا کر اس کو مار دیا، اس شخص کو، ٹھیک ہے۔ اس وقت سے ہی اس میں ڈاؤٹ ہو گیا، اسی وقت کچھ لوگ کہنے لگے کہ نہیں یہ تو عیسیٰ نہیں ہے جن کو تم نے قتل کیا، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ کہنے لگے کہ نہیں ہم نے عیسیٰ کو پکڑ کر مار دیا۔ تو یہ جو شک ہے ان لوگوں کے درمیان اس وقت سے ہی جاری ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی تدبیر کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، زندہ اٹھا لیا اپنی طرف،
اور वो क़यामत के करीब फिर वापस आएंगे और फिर वो दोबारा से उनको ज़िंदगी दुनिया में आएंगे और दोबारा फिर उनको मौत दी जाएगी। ठीक है, तो फिर यहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तुझे पाक करने वाला हूँ उन चीज़ों उन लोगों से जिन्होंने जिन्होंने कुफर किया, यानी जिन्होंने कुफर किया उनसे मैं तुम्हें यहाँ पर निजात दिलाने वाला हूँ। और बाद में आने वाले दिनों में जो उन लोगों ने जिन्होंने तेरी पैरवी की उनको गालिब करने वाला हूँ उन पर जिन्होंने कुफर किया यौमुल क़यामती, क़यामत के दिन तक। यानी हज़रत ईसा के पैरोकारों को जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी की उनको गालिब करने वाला हूँ, उनको गालिब करूँगा या गालिब करने वाला हूँ उन पर जिन्होंने तेरा कुफर किया, यानी यहूदियों पर। और आज भी अगर देखा जाए तो ईसाई हैं वो हकीकतन गालिब हैं, वो तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। पिछले तकरीबन कुछ कह रहे हैं कि 60-70 साल से यहूदियों की कुछ ताकत जो वो बढ़ी हुई है, वो कुछ कुर्बे क़यामत की या दज्जाल की निशानियों में से कुछ निशानियां हैं। खैर वो अलग से एक टॉपिक है, लेकिन उससे पहले तक ईसाई जो हैं उनका गलबा रहा है यहूदियों पर, और यहूदी जो है वो एक ज़लील और मुर्तद कौम रहे हैं। हालांकि होलोकॉस्ट जो है वो उसके ऊपर भी अब मगरिब में पाबंदी है। किस तरह से 60 लाख या 6 मिलियन यहूदी जो हैं उनको कत्ल किया दूसरे जंग अज़ीम के बाद ये हिटलर ने। तो ईसाइयों का गलबा जो है आज भी अगर देखा जाए तो यहूदी जो है तादाद में मेरा 15-17 लाख या इससे ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन वो भी ईसाइयों पर ही डिपेंड करते हैं। अगर ईसाई उनसे उनसे बैकआउट कर जाएं तो यहूदी जो हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते। यहूदियों के नाम से उनके सारे कारोबार और उनका सारा नानो नफ़का और हर चीज़ जो मामले जो हैं वो यहूदियों की पुश्तपनाही पर ही चल रहे हैं। तो आज भी यहूदी जो है ईसाई जो हैं उनका गलबा है यहूदियों पर भी। ठीक है, तो इसी तरह से और पैरोकारों में अगर देखा जाए तो मुसलमान जो हैं वो भी हज़रत ईसा को मानने वाले हैं। और हज़रत ईसा जो हैं वो भी मतलब मुसलमान जो हैं वो भी हज़रत ईसा के पैरोकारों में से हैं, वो भी उनको नबी मानते हैं। ठीक है, तो क़यामत के दिन तक ये मामला चलता रहेगा। और कुर्बे क़यामत को जब फिर हज़रत ईसा आएंगे फिर वो जंग करेंगे, कताल करेंगे उन लोगों के ख़िलाफ़, यहूदियों के ख़िलाफ़, दज्जाल के ख़िलाफ़। तो ये सारा मामला जो है मज़ीद खुलकर उस वक़्त वाज़ेह आ जाएगा। सुम्मा इलैया, फिर मेरी तरफ ही मर्जिउकुम, तुम्हारा लौटना है, यानी तुम्हारा लौटना जो है वो मेरी ही तरफ है। क़यामत के दिन की बात हो रही है। फ़हकुम, तो मैं फ़ैसला कर दूंगा, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, फ़ी मा, इसमें इन बातों में, खुन तुम थे, फ़ी ही तख्तालिफून, इख्तलाफ करके। यानी क़यामत के दिन आएगा जब मैं सबको क़यामत के दिन लौटना है और सबको हाजिर जब करूँगा तो उस वक़्त मैं तुम्हें उन बातों में जिनमें तुम इख्तलाफ करते हो मैं फ़ैसला कर दूंगा। यानी हक़ जो है उस पर वाज़ेह हो जाएगा और ऑटोमेटिकली हर बंदा जो है वो बाउंड होगा कि वो अल्लाह के फ़ैसले को कबूल करे। और अल्लाह का फ़ैसला जब होगा, इंसाफ जब होगा, तो किसी की जुर्रत नहीं होगी कि उसके ऊपर किसी किस्म की कजी या कोई इस तरह का तलाश कर सके, क्योंकि वहाँ पर तो हर चीज़ जो है मुहकम होगी, हर चीज़ वाज़ेह होगी। और वो चीज़ें जो लोगों ने छुपाई, वो अमाल जो लोगों ने किए, वो सब के सब उनके सामने खोल कर रख दिए जाएंगे। उनके अपने अमाल ही उनकी गवाही देंगे, उनके जिस्म उनकी गवाही देंगे। और वहाँ पर तो किसी के पास इनकार करने का कोई उज़र ही नहीं होगा, कोई बहाना ही नहीं होगा। तो वो वक्त आएगा जब ये यहूद जो हैं ये तुम्हारे साथ इस तरह से तकज़ीब करते हैं, तुम्हारे साथ झगड़ा करते हैं और इख्तलाफ करते हैं, तो मैं इंसाफ करूँगा और तुम्हारे सामने फ़ैसला कर दूँगा। और जो फ़ैसला है वो फिर कबूल किया जाएगा उस वक़्त। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जी, अगर किसी को कुछ ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नहीं तो ठीक है, फिर इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह कल हाज़िर होंगे अगले लेसन के साथ। दुआ में ज़रूर याद रखें और ज़्यादा से ज़्यादा मग़फ़िरत और इस्तिग़फ़ार और ये गिनती के जो चंद दिन हैं इनमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला के कुर्ब हासिल करने की कोशिश करें। शायद कि हम अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में भी हमारी इज़्ज़त और हमारी कामयाबी दे और आखिरत में भी यकीनन अल्लाह ताला हमें अपने नेक लोगों में शुमार करे। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।